اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 سے 210 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ان میں سے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یعنی کوئی اور کہتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے بچا۔ یعنی پچھلی آیت میں جو شخص یہ دعا مانگتا ہے کہ مجھے دنیا ہی سب کچھ لٹا دے، دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، تو اللہ اس کو دنیا دے دیتا ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ دنیا میں بھی بھلائی مانگیے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی بھلائی مانگنی چاہیے اور دوزخ کے عذاب سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ اولئک لہم نصیب، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے، مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور تم یاد رکھو اللہ کو اللہ میں دن گنتی کے دنوں میں، فَمَن تَعَجَّلَ، پس جو جلد چلا گیا، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اسم، تو نہیں گناہ علیہ اس پر، ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی، فلا اسم، اور نہیں اس پر بھی گناہ، لمن، اس کے لیے، اتقا، جو ڈرتا رہا، واتقوا اللہ، اور اللہ ہی سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کے یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں، یعنی کوئی گناہ میں مبتلا نہ ہوا ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ یہ حج کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی ایام تشریق میں منا سے مکہ کی طرف واپسی، خواہ 12 ذی الحج کو ہو یا 13ویں تاریخ کو، دونوں صورتوں میں کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اصل اہمیت اس کی نہیں کہ تم ٹھہرے کتنے دن، بلکہ اس کی ہے کہ جتنے دن بھی ٹھہرو ان میں اللہ کے ساتھ تمہارے تعلق کا کیا حال رہا، اللہ کا ذکر کرتے رہے یا میلوں ٹھیلوں بازاروں میں اپنا وقت ضائع کرتے رہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، اور ان لوگوں میں سے جو تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہے، قولہ، اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس پر جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ الدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ بڑا ہی جھگڑالو ہے۔ یعنی انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ یعنی کہتا ہے خدا شاہد ہے کہ میں محض طالب خیر ہوں، میں تو تمہاری صلاح کے لیے آیا ہوں، میں تو خیر چاہتا ہوں، اپنی ذاتی غرض کے لیے نہیں بلکہ صرف حق اور صداقت کے لیے یا لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ عد الخصام کا معنی ہے وہ دشمن جو تمام دشمنوں سے زیادہ ٹیڑھا ہو، یعنی جو حق کی مخالفت میں ہر ممکن حربے سے کام لے، کسی جھوٹ، کسی بے ایمانی، کسی غدر اور بد عہدی اور کسی ٹیڑھی سے ٹیڑھی چال کو بھی استعمال کرنے میں تامل نہ کرے۔
یہاں پہ آج کے دور میں سب سے خطرناک دشمن وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیکی کا، جنہوں نے دین کا، جنہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور وہ لوگ سیاسی لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے مقاصد کی خاطر اللہ کی قسمیں کھا کھا کر وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بھلے کے لیے آئے ہیں، اصل میں وہ قوم کو بانٹنے اور اپنے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے آئے۔ ہمیں ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ بہت سے علماء کرام یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، لوگوں کو ٹھیک کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اور وہ خود 2-3 لاکھ روپے 1 گھنٹے کا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ تو لوگوں کو خود یہ آسانیاں پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا شخص جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو، وہ کبھی بھی تمہارا خیر خواہ ہو سکتا ہے، نہ دین کا خیر خواہ ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ لوٹے دوڑتا پھرے زمین میں، لِيُفْسِدَا، تاکہ فساد کرے، فیہا، اس میں، وَيُهْلِكَ، اور تباہ کرے، الحرث، کھیتی کو، والنسل، اور نسل کو، واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی جب اسے قوت، طاقت، اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ یعنی پہلے تو وہ تقریروں میں لوگوں کے پاس جا کے میں تمہاری خدمت کے لیے آیا ہوں، لیکن جب وہ اقتدار حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنے مخالفین کو، چاہے وہ اس کے اپنے ملک کے، اس کے اپنے مذہب کے کیوں نہ ہو، چن چن کر ان کو تہ تیگ کرتا ہے، چن چن کے قتل کرتا ہے، چن چن کے ان کو پکڑ کے جیلوں میں بے قصور، بے گناہ لوگوں کو قید کرتا ہے، صرف اس بنا پہ کہ وہ لوگ اس کی غلطیوں کو اجاگر کر رہے ہیں۔ وہ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اذا تولا کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو ابھی میں نے بتایا، اور دوسرا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ مزے مزے کی دل لبھانے والی باتیں بنا کر جب واپس پلٹتا ہے تو عملاً یہ کرتوت دکھاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جائے اس کو کہ ڈر اللہ سے، اخذتہ، اسے آمادہ کرے، العزت، غرور پر، بالاسم، گناہ پر، فحسبہ جہنم، تو کافی ہے اس کو جہنم، ولا بئس المہاد، اور البتہ یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، اور لوگوں میں سے جو بیچ ڈالتا ہے اپنی جان کو اور حاصل کرتا ہے مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ یعنی دوسری طرف وہ انسانوں میں وہ ایسے بھی ہیں جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان تک کھپا دیتے ہیں۔ ایسے بندوں پر اللہ بڑا ہی مہربان ہے، جو شہرت کے لیے نہیں، جو نام کے لیے نہیں، جو اپنے فائدے کے لیے نہیں، جو اپنے پیسے اور دولت کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ گمنامیوں کی زندگی بسر کرتے ہیں، دنیا میں ان کا کوئی نام نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا اے لوگو جو ایمان لایا، دخلوا فی السلم کافہ، تم داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی کسی استثناء کے بغیر اپنی پوری زندگی کو اسلام کے تحت لے آؤ، تمہارے خیالات، تمہارے نظریات، تمہارے علوم، تمہارے طور طریقے، تمہارے معاملات، تمہاری صحیح و عمل کے راستے، سب کے سب بالکل تابع اسلام ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کسی بات پر عمل کر لیا، کسی کو چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، قربانی چھوڑ دی، ماں باپ کا ادب کر لیا، اب دوسروں کے حقوق غصب کر دیے، بیوی کے حقوق پورے کر دیے، ماں باپ کے غصب کر دیے، کبھی جھوٹ بول لیا فائدے کے لیے، کبھی سچ بول لیا۔ ایسا نہیں ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔
ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے بعض حصوں میں اسلام کی پیروی کرو اور بعض حصوں کو اس کی پیروی سے مستثنا کر لو۔ فَإِن زَلَلْتُمْ پھر اگر تم ڈگمگا گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ اس کے بعد جو تمہارے پاس آ گئے واضح احکام، وَاعْلَمُوا تو جان لو ان اللہ عزیز حکیم کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے، یعنی وہ زبردست طاقت بھی رکھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اپنے مجرموں کو سزا کس طرح دے۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم اللہ کیا وہ انتظار کرتے ہیں سوائے یہی کہ آئے ان کے پاس اللہ، فی ظلال من الغمام سائبانوں میں سے یا بادلوں میں سے، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور طے ہو جائے قصہ، وإلی اللہ اللہ ہی کی طرف ترجع الامور تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ یعنی ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ کے حضور ہی ہونے ہیں۔ یہ الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں۔ ان سے ایک اہم حقیقت پر روشنی پڑتی ہے، اس دنیا میں انسان کی ساری آزمائش صرف اس بات کی ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھے بغیر مانتا ہے یا نہیں، اور ماننے کے بعد اتنی اخلاقی طاقت رکھتا ہے یا نہیں کہ نافرمانی کا اختیار رکھنے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت میں، انبیاء کے نزول میں، انبیاء کے بھیجنے میں، کتابوں کی تنزیل میں، حتیٰ کہ معجزات تک میں عقل کے امتحان اور اخلاق کی قوت کی آزمائش کا ضرور لحاظ رکھا ہے، اور کبھی حقیقت کو اس طرح بے پردہ نہیں کر دیا کہ آدمی کے لیے مانے بغیر چارہ نہ رہے، کیونکہ اس کے بعد تو آزمائش بالکل بے معنی ہو جاتی ہے اور امتحان میں کامیابی اور ناکامی کا کوئی مفہوم ہی باقی نہیں رہتا۔ اسی بنا پر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت کا انتظار نہ کرو جب اللہ اور اس کی سلطنت کے کارکن فرشتے خود سامنے آ جائیں گے، کیونکہ پھر تو فیصلہ ہی کر ڈالا جائے گا۔ ایمان لانے اور اطاعت میں سر جھکا دینے کی ساری قدر و قیمت اسی وقت تک ہے جب تک حقیقت تمہارے حواس سے پوشیدہ ہے اور تم محض دلیل سے اس کو تسلیم کر کے اپنی دانش مندی کا اور محض فہمائش سے اس کی پیروی و اطاعت اختیار کر کے اپنی اخلاقی طاقت کا ثبوت دیتے ہو، ورنہ جب حقیقت بے نقاب سامنے آ جائے تو تم بچشم سر دیکھ لو کہ یہ اللہ اپنے تخت جلال پر متمکن ہے اور یہ ساری کائنات کی سلطنت اس کے فرمان پر چل رہی ہے، اور یہ فرشتے زمین و آسمان کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ تمہاری ہستی اس کے قبضہ قدرت میں پوری بے بسی کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے۔ اس وقت تم ایمان لائے اور اطاعت پر آمادہ ہوئے تو اس ایمان اور اطاعت کی قیمت ہی کیا ہے؟ اس وقت تو کوئی کٹر سے کٹر کافر اور بدتر سے بدتر مجرم اور فاجر بھی انکار و نافرمانی کی جرت نہیں کر سکتا۔ ایمان لانے اور اطاعت قبول کرنے کی مہلت بس اسی وقت تک ہے جب تک کہ پردہ کشائی کی وہ گھڑی نہیں آتی۔ جب وہ گھڑی آ گئی تو پھر نہ مہلت ہے نہ آزمائش، بلکہ وہ فیصلے کا وقت ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، ایمان لے آؤ، اللہ کی اطاعت کر لو، اللہ کے سپاہی بن جاؤ، اللہ کی سربلندی کے لیے جیو، اللہ کے لیے مرو، اللہ کو پیارے ہونے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جاؤ، یہی کامیابی ہے۔ اگر بلاوا آ گیا اس کے بعد پھر توبہ کے دروازے بند، آپ کے عمل کے دروازے بند، بس پھر فیصلے کا وقت ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211 سے 220 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔